وصلو علیہ دل کی عطا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے آباد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ارشاد صاحب، ان کے برادران ہر سال یہاں محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے حسب سابق محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا اور 7 سالانہ ختم شریف ہمارے محترم دوست صوفی محمد یعقوب صاحب نقشبندی علیہ رحمت وہ بھی ہے، تو دعا گوں رب کریم اس پاک محفل کا صدقہ صوفی صاحب کی قبر پر رحمتیں فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان دوستوں کی محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر تمام معزز مہمانان گرامی کو اپنی طرف سے اور محترم ارشاد صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گوں اللہ تبارک تعالیٰ سب دوستوں کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ اب وقت بندے کا گزر جاتا ہے، مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر جائے۔ آج اس گھڑی اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو کہیں تو ہونا تھا، پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے۔ روز ہی صبح ہوتی ہے، روز ہی شام ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی ایک مصروفیت ہے۔ آپ میں سے کوئی دوست کوئی بزرگ فارغ نہیں ہے، آپ سب کے سب بزی ہیں، آپ کی اپنی اپنی ایک مصروفیت ہے۔ روز کسی نہ کسی مصروفیت کے اندر ہم مصروف رہتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ اللہ کریم ایسا کرم کرتا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ آئے ہیں، آپ بیٹھے بھی ہیں یہاں، مگر شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم کہاں گئے تھے، کہ ہمارا وقت کہاں گزرا تھا، کیونکہ جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے نا، یہ وہ دور ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک روٹین سمجھتے ہیں۔ روز کے معمولات ہیں، اذان ہو رہی ہے، مولوی صاحب کا کام ہے اذان دینا، وہ 5 گانا اذان دے دیتے ہیں، جس کا من کرتا ہے مسجد چلا جاتا ہے، جس کا من نہیں کرتا نہیں جاتا، جس کی طبیعت کرتی ہے تلاوتیں کرتا ہے، جس کی طبیعت نہیں کرتی نہیں کرتا، جس کی طبیعت کرتی ہے اللہ اللہ کرتا ہے، جس کا من نہیں کرتا نہیں کرتا۔ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس ختم ہو گیا ہے، مگر آپ یقین کریں کہ غافل اور ذاکر میں بڑا فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔
گورا اور کالا فرق نظر آتا ہے نہیں آتا؟ امیر اور غریب کا فرق نظر آتا ہے نہیں آتا؟ چھوٹے قد والا بڑے قد والے کا فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کچے مکان میں رہنے والا پکے مکان میں رہنے والے کا فرق فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سائیکل سوار 4 ویل گاڑی والے کا فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمیں یہ فرق ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں پہ دنیا کا چشمہ ہے، ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اس حساب سے دیکھ لیتے ہیں، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہم اس چشمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مگر ہمیں غافل اور ذاکر کا فرق فیل نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں سب برابر ہیں، چونکہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، ذاکر بھی ساتھ، غافل بھی ساتھ، نمازی بھی ساتھ، بے نمازی بھی ساتھ، بدکار بھی ساتھ، متقی بھی ساتھ، سب گڈ مڈ ہو کے رہ رہے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہے۔ نہیں، برابر نہیں ہے، یقین جانا، بڑا فرق ہے ان میں، یہاں نہیں فیل ہو رہا، مگر تھوڑے ٹائم کے بعد قیامت بپا ہونی ہے، اور جب قیامت بپا ہوگی تو رب کریم نے وہاں کیا فرمانا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ نے فرمانا ہے مجرموں نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ، غافلوں ذاکروں سے الگ ہو جاؤ، بے نمازیوں نمازیوں سے الگ ہو جاؤ، بدکاروں روسی آئیو سنو متقی لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب وہ بندے یہ سوچیں گے کل تو ہم اکٹھے رہتے تھے، ایک چھت کے نیچے، ایک گھر کے اندر 10 افراد، 10 افراد میں 5 ذاکر، 5 غافل، 7 غافل، 3 ذاکر، 3 غافل، 7 ذاکر، ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ٹائم گزارا ہم نے، یہ پڑوسی ہمارے ساتھ رہتے تھے، اکٹھے کھاوا کرتے تھے، اکٹھے پیزے کھاتے تھے، اکٹھے ہی سارا ہمارا سسٹم چلتا تھا۔ مگر آج یہ کیا آرڈر ہے؟ یہ دنیا میں تو ایسا نہیں تھا، ہم سب اکٹھے تھے، ہم آج بھی اکٹھے ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمانا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ یوم القیامہ ہے، یہ قیامت ہے، قیامت، یہ میدان حشر ہے، وہ میرا کرم تھا، میں نے تمہیں اکٹھا رکھا، وہ میرا فضل تھا، میں نے تمہیں ایک ٹائم دیا، میں نے تمہیں موقع دیا کہ غافل و ذاکر ہو جاؤ، نمازیوں سے کوئی سیکھ لو، حق ہو والوں سے کوئی سیکھ لو، اے شرم کر جو تم بھی اللہ اللہ کرو، کیوں نہیں کرتے؟ مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم بلکہ میرے بندوں پہ طعنز نہیں کرتے رہے، وہ اللہ اللہ کرتے تو مذاق اڑاتے، وہ نماز پڑھتے تو مذاق اڑاتے، وہ جب نمازی بندہ تمہارے میں سے اٹھ کر مسجد کی طرف جاتا تو تم اس کا مذاق اڑایا کرتے، تمہاری مجلس میں بیٹھنے والا وہ میرا بندہ جو صبح شام اللہ اللہ کرتا تم اس پر تنقید کرتے، جب تمہارے درمیان میں رہنے والا بندہ میری محبوب کی سنت پہ عمل کرتا تو تم اس کی داڑھی کا مذاق، اس کی ٹوپی کا مذاق، اس کی پگڑی کا مذاق، اس کے لباس کا مذاق، کی ملنگا نے کپڑے پا لیں گے، کہڑے جگہ چڑھا لیں تو ملا بن گیا، تیکو کیا تھی ہے، تو مولوی بن گئے، تو فلانا ہو گیا، تو 100 تم باتیں کرتے رہے، مگر میں رب ہوں، میں کریم ہوں، میں برداشت کرتا رہا، میں درگزر کرتا رہا، میں نے کہا شاید تجھے آج شرم آ جائے، شاید آج لحاظ آ جائے، مگر تجھے نہیں آیا۔ مگر اب ہے قیامت، یہ ہے یوم الجزا، یوم العطا، یوم الکرم، یوم الفضل، یوم سزا، اللہ اکبر۔ واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ آج تول کے دن ہے، نیکی والے ادھر، بدی والے ادھر، ذاکر ادھر، غافل ادھر، جس کی نیکیاں بڑھیں گی داخل جنت، جس کے گناہ بڑھ گئے
दाखिले जहन्नम वमा अदराका मा हिया, तुम क्या जानो जहन्नम क्या है? तू तो मसरूफ रहा, तुझे तो फुर्सत ही नहीं थी, तू तो एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह की प्लानिंग, एक गफलत के बाद दूसरी, एक हेरा फेरी के बाद दूसरी, एक चक्करबाजी के बाद दूसरा चक्कर, एक फ्रॉड के बाद दूसरा फ्रॉड, तुझी तो प्लानिंग चलती रहती थी। तुझे फुर्सत होती तो तू समझता कि जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। जन्नत जजा का घर है, जहन्नम सजा का घर है। तुझे नहीं पता? अल्लाह फरमाता मैं बताता हूं कि जहन्नम क्या है। अल्लाह फरमाता ममा अदराका मा हिया, तू क्या जाने जहन्नम क्या है? फरमाया नारुन हामिया, दहकती हुई आग है। आग के भांबड़ भड़क रहे हैं, भांबड़ भड़क रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज के दिन नेकोकारों से अलग हो जाओ। कल तुम साथ थे, अब नहीं रहने दूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कौन थे, ये कौन थे, ये मुझको कितने अजीज हैं, कितने प्यारे हैं। और सुनो, फिर जब रब्बे करीम दिखाएगा और वो लोग कि जो सारी जिंदगी मौला को सजदे करते रहे, याद करते रहे, तिलावतें करते रहे, सदके देते रहे, खैरातें देते रहे, ज़कातें देते रहे, इताते खुदा, इताते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, रब्बे करीम उनके चेहरों को 14वीं के चांद की तरह चमका देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और छोड़ो, वो तो बंदगी का एक आला लेवल है, सिर्फ वुजू की तरफ आए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत बपा होगी, मेरी उम्मत के मर्द और औरत आएंगे, उनके अज़ाए वुजू, इधर देखना, इधर इधर, चेहरे, हाथ, हाथ, मुंह, नाक, चेहरे, बाजू, सर, कान, गर्दन, बसा करते हैं ना गर्दन, पांव 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। फरमाया आदम से लेकर कयामत तक के लोग मैदान हशर में इकट्ठे होंगे और वो एक तबका एक अलग से नजर आएगा, उनके ये अज़ाए वुजू 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। लोग बड़ी हैरत के साथ देखेंगे, ताज्जुब करेंगे, ये कौन लोग हैं, ये कौन है? नबी हैं? बताया जाएगा नबी नहीं। हाय हाय हाय, वाह सजना वाह, ढोल अपने आप को ना रोल। हाय हाय जालिम, गिरे देख बुका छोड़ी को मुसीबत को जड़ी चाहती वजह नाल आख सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखना, 14वीं के चांद की तरह अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। अल्लाह, अहले महशर कहेंगे ये नबी हैं? बताया जाएगा ये नबी नहीं, रसूल होंगे। बताया गया रसूल नहीं है, ये शहीद हैं, शहीद हैं, ये इनाम याफ्ता तबके की बात है। शोहदा हैं, बताया जाएगा शोहदा नहीं है। तो ये कौन लोग हैं, कौन है ये? मैदान हशर में अरबों खरबों की तादाद में आदम से लेकर कयामत तक के लोग इकट्ठे होंगे और उनकी इनफरादियत होगी। अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तोल नहीं लगा कि ये जन्नती है ये जहन्नमी है, अभी फैसला ही नहीं हुआ। उससे कबल उनके चेहरे, उनके हाथ पांव 14वीं के चांद की तरह चमक रहे हैं। तो पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? बताया जाएगा ये उम्मत मुस्तफा के वो मर्द और औरत हैं जो हर वक्त हालत वजू में रहा करते थे। सुभान अल्लाह, सबको सुभान। आप बोली सुभान अल्लाह। अल्लाह,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت وضو میں رہتا ہے نا، وہ جو بھی کام کر رہا ہے، آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بچہ، اس کا مثال کے طور پہ برگر کی شاپ ہے، پیزا بیچتا ہے، کوئی کریانہ مرچنٹ بیٹھا ہے، تو کوئی کام کرتا ہے، آپ میں سے کئی آفس میں جاب کرتے ہیں، اور کئی تو اس وقت بڑے ٹینشن کا شکار بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، رزق بندہ نہیں دیتا، رزق اللہ دیتا ہے۔ اللہ کون دیتا ہے بھلا؟ بولو نا، اللہ دیتا ہے۔ ٹینشن نہ لیں، وہ ذریعے بناتا ہے، ہاتھ بدلتے ہیں، دینے والے ہاتھ بدلتے ہیں، دیتا اللہ۔ آپ یہ نہ سوچنا یہ تھرمل پاور بند ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں جاب سے فارغ کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، خدا نہ خواستہ نوٹس جاری کر دیں یہ کالونی چھوڑ دو، ہم کہاں رہیں گے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ کی زمین، کائنات بہت بڑی ہے۔ ٹینشن نہ لو، ٹینشن نہ لو، وہ مالک تھا، مالک ہے، مالک رہے گا۔ سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ بندہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعضائے وضو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہاتھ ذکر کرتے ہیں، منہ ذکر کرتا ہے، چہرہ ذکر کرتا ہے، سر ذکر کرتا ہے، کان ذکر کرتے ہیں، گردن ذکر کرتی ہے، بازو ذکر کرتے ہیں، پاؤں ٹخنے تک ذکر کرتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں جب تک وہ بندہ حالت وضو میں رہتا ہے، فرمایا رب کریم کیا کرتا ہے، وہ نیکیاں لکھواتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جب تک وضو میں رہے، اعضائے وضو جو ذکر کرتے ہیں اس کا سارا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں رب لکھوا دیتا ہے۔ اللہ اس فرشتے کو فرماتا ہے ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ یہ کہتا ہے یا اللہ یہ بندہ تو اپنے کام میں مشغول تھا، یا اللہ یہ نوجوان تو گیم کر رہا تھا، یا اللہ یہ تو اپنی شاپ چلا رہا تھا، یا اللہ یہ تو گاڑی چلا رہا تھا، یا اللہ یہ تو آفس میں بیٹھا تھا، یا اللہ یہ تو اپنے کام میں بیزی تھا، تو یا اللہ اس نے تو ذکر نہیں کیا، یہ تو اعضاء ذکر کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے اعضاء بھی تو اسی کی باڈی کے ہیں، تو سنو یہ سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو نہیں کیا، تو پھر اتنا زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ 10 گھنٹے ہو گئے یہ وضو میں تھا، تو 10 گھنٹے کا ذکر کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے اور سنو یہ کو تھوڑی دیکھنے، میں تیار دے فرمان کو دیکھنے، میں نے محبوب کو دیکھنا ہے، سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ کتنا یار سستا سودا ہے۔ اور دوستوں بزرگوں، صبح اٹھ کے وضو کر کے جایا کرو، وضو ٹوٹے وضو بنا لو، پھر ٹوٹے پھر بنا لو۔ نہیں مجھے وضو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ضرورت نہیں تھی وضو دوبارہ کرنے کی، اگر پھر کر لیں تو؟ میرے آقا نے فرمایا جو وضو پہ وضو کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے نورن علی نور ہے، نورن علی نور ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ گئے، منہ دھویا حلق کے گناہ گئے، ناک میں پانی ناک کے گناہ گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ گئے، ہائے بازو دھوئے بازو کے گناہ گئے، سر دھویا سر کے گئے، کانوں کا مسا کانوں کے گناہ گئے، گردن کا مسا گردن کے گناہ گئے، اور پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ گئے۔ ہے کمال کرم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی عطا ہے، کتنی رحمت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیکی کمانے کا کیسے کرینہ کیسے سلیقہ سکھا دیا۔ آؤ اپنے امام کی بات سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، آپ کی یہ کیفیت تھی جب کوئی بندہ آپ کے سامنے وضو کرتا آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتے اس کے کون سے گناہ گر رہے ہیں، صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، کون سا گناہ گرا ہے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوں صبح اٹھے غیبتیں، جوں اٹھے چگلیاں، صبح سے لے کے شام تک ان گنت گناہ غیبت کی صورت میں، چگلیوں کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں۔ مگر جب بندہ وضو کرتا ہے، رحمت مصطفیٰ دیکھو، آقا نے فرمایا کر تو چکے ہیں، چل کوئی گال نہیں، وضو چکر مولا معاف چکرے سی۔ آج کے دور میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت واقع ہو، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ لوگ برکت کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں، لوگ رزق کی برکت کے لیے گنڈے لیتے ہیں، لوگ رزق کی برکت کے لیے تعویذات لیتے ہیں، لوگ رزق کی برکت کے لیے وظائف کھینچتے ہیں، مگر برکت نہیں ہوتی۔ ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ میں آپ کو فارمولہ بتانے والا ہوں، رزق میں برکت نہ ہو میرے پھاڑ لینا۔ ہاں، لیکن پہلے آپ کو ایک بار سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سب نے نہیں سننا، پھر بولی سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر بول سبحان اللہ۔ رزق کی برکت، رزق کی کیا بولا؟ برکت۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رزق کی فراوانی ہو، رزق بڑھ جائے تو رزق آئے، اور اس کے بعد برکت کا فارمولہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ میرا رزق مجھ پہ فراخ کر دے تو کیا کرے؟ فرمایا اسے چاہیے اپنی ماں اور اپنے باپ پر رزق کو فراخ کر دے، رب کریم خوش ہو کر اس کا رزق اس پہ فراخ فرما دے گا۔ اندازہ کریں کیا کرنا ہے اس نے بولا، کس پر بولا؟ بولو نا، بولو بولو، کس پر؟ اپنی ماں پہ، اپنے باپ پہ رزق کو فراخ کر دے، اللہ اس کا رزق اس پہ فراخ فرما دیتا ہے۔ کیا فارمولہ بتا دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ افسوس افسوس، ہم کماتے ہیں مگر اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے۔ کائنڈلی آپ یہاں جاب کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس سندھ میں رہتے ہیں، آپ یہاں جاب کرتے ہیں، پیرنٹس آپ کے راجن پور میں رہتے ہیں، آپ یہاں ہیں، پیرنٹس آپ کے پاکستان کے کسی حصے میں ہیں، اور آپ کو کنفرم ہے کہ میرے باپ کو میری کمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں کلرک ہوں، میرا باپ ایکسین ہے، میں کلرک ہوں، میرا باپ افسر ہے، میں 11ویں سکیل کا ہوں، اور میرا باپ جو ہے وہ 17ویں سکیل کا ہے، گزٹڈ افسر ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، میں پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ رزق میں آسانیاں چاہتے ہیں، گزٹڈ باپ کو بھی اپنی کمائی کا حصہ دیں، اپنی ماں پر خرچ کریں۔ کیوں؟ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں، رزق بڑھ گیا، رزق بہت آتا ہے، مئو آندے صحیح، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے آتا ہے، رزق بہت ہے، برکت نہیں ہے۔ تو برکت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، اگر تم چاہتے ہو میرا مولا میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے تو فرمایا کیا کرو؟ فرمایا تم ہر وقت حالت وضو میں رہو، رب کریم خوش ہو کر تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ، خدا کی قسم، لکھ وظیفے ایک پاسے، لکھ گنڈے ایک پاسے، لکھ طویل ایک پاسے، مصطفیٰ کا ایک فرمان ایک طرف ہے۔ اللہ، اے اپنے نبی کا میلاد منانے والوں، اپنے نبی کے نام پہ چراغاں کرنے والوں،
اپنے نبی کے نام کے لنگر پکانے اور کھانے والوں، اپنے نبی کی محبت میں اپنے بستر چھوڑنے والوں، آرام چھوڑنے والوں، اور اپنے نبی کی محفلیں سجانے والوں، محفلوں کی زینت بننے والوں، خدا کے لیے اپنے نبی کے فرمان پر یقین تو کرو۔ ایک کن ٹوٹا بندہ، ایک بد عمل، بد کردار، غافل قسم کا بندہ اگر کوئی بات کر لے، ہمیں اس کی بات پر یقین آ جاتا ہے۔ نہیں یقین تو مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بولی سبحان اللہ۔ ایک گال تو دسو، زبان سک ویندی ہے جڑے لے وہ کو تر کیڑی شے نال کریندے ہو؟ پانی نال؟ ایویں نہ سونا آدھے وہ میرا سنگ سکدا پے، حلق سکدا پے، ایک گھٹ پانی دیں، پانی پی کے زبان کو ہم تر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھلا؟ تر کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنی زبانوں کو تر کرو۔ کیا کرو؟ تر کرو۔ تو یا رسول اللہ کس چیز کے ساتھ تر کریں؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کرو۔ فرمایا ہر وقت تیری زبان کیا کرتی رہے؟ ادھر دیکھنا، اللہ کیا بولا؟ بولو بولو۔ بابا ہے میرے ابے دا کہیں نہیں نا، یہ رب دا نا ہے۔ او اللہ، آکھو آکھو، تمہاری ٹینشنیں دور ہوں گی۔ بولو اللہ، غم نہ کرو۔ آپ کو اگر یہ فکر ہو نا کہ بھی اللہ کو میں اونچا کیوں اللہ کہوں، تو وہ تو دل کی آواز کو سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دل کی آواز کو سنتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ مگر اس کو یہ بھی ادا پسند ہے کہ اونچا بھی میرا نام لو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اذانوں میں اللہ اکبر نہ لیا جاتا۔ سپیکر لگا لگا کے تم آوازیں دیتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ نہیں، آواز نہیں ہے۔ اچھا والا کو اللہ، پھر کو اللہ، ہاں ہاں ہاں، سکون ہے، پھر کو اللہ، اچھا پھر کہیں اللہ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے کسے یاد کیا؟ یہ اللہ ہے جس کو بے دھیانی میں یاد کرو تو بھی جواب دیتا ہے۔ ایک ہے یاد کے ساتھ یاد کرنا، دھیان کے ساتھ یاد کرنا، توجہ کے ساتھ یاد کرنا، محبت کے ساتھ یاد کرنا، ایمان کے ساتھ یاد کرنا، عقیدتوں کے ساتھ یاد کرنا، چاہتوں کے ساتھ یاد کرنا۔ ایک ہے وہ، ایک ہے بے دھیانہ یاد کرنا، خیال ہی نہیں اس کی طرف، بے دھیانہ منہ سے نکل گیا اللہ۔ اچھا چلو تھا ایمان والا، منہ سے نکل گیا اللہ تو اور بات ہے، ایمان ہی نہیں ہے، بندہ بے ایمان ہے، بے ایمان بندہ ہے، اس کے منہ سے نکل گیا کیا والا؟ اس کے منہ سے نکل گیا اللہ۔ اس کی رحمت فوراً سے پہلے متوجہ ہو جاتی، فوراً وہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، 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 لبیک۔ ایک بار نہیں، ایک بار کی پکار پر 70 بار، 70 ٹائم رب کریم اس بندے اور بندی کو جواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار پر
آپ نے دنیا میں بڑے عاشق دیکھے ہوں گے، نوجوانوں تم نے بھی عشق اور محبتوں کی اخیر کر دی، کبھی اس کو لو یو کا میسج، کبھی اسے لو یو کا میسج، ہیں دل پھینک عاشق بن گئے، کبھی اسے مس یو کا میسج، کبھی اسے مس یو کا میسج، کہیں سے تمہیں جواب بھی آتا ہے، کہیں سے یہ بھی آتا ہے لکھ دیاں تیرے منہ تے نامرادا، میرے کو تو حلال ہی نہیں نظر آتا، آگے سے یہ جواب آتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کو لو یو کہا ہو اور اس نے ریٹرن میں ہر بار آپ کو 70 ٹائم کہا ہو لو یو، آپ نے مس یو ایک بار کہا، وہ 70 بار وہاں سے آپ کو پلٹ کر جواب آئے؟ نہیں، آپ نے بڑے بڑے عشق مشوقیاں پال کے دیکھی، فقیر دعوت فکر دیتا ہے کہ نہیں اللہ نال بھی عشق مشوقیاں لا کے دیکھا، بڑا کریم ہے نوجوانوں، وہ بڑا کریم ہے، ایک بار کوئی اس کو یاد کرے وہ 70 بار جواب دیتا ہے۔ اچھا یہ اس کے لیے جو گن کے یاد کرتا ہے، گن کے، ادھر دیکھو، گن کے تسبیح کا دانہ میری طرف دیکھنا، گن کے اللہ 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 اللہ، مجھے پتا ہے اس کے دانے کتنے ہیں، تو جو گن کے کرتا ہے نا وہ بھی گن کے اسے جواب دیتا ہے، ہر بار پر 70 بار، ہر بار پر 70 بار، ہر بار پر 70 بار، اور جو کاؤنٹ لیس اس کو یاد کرتا ہے وہ بھی کاؤنٹ لیس یاد کرتا ہے، کیے جاتا ہے اسے، کیے جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھو کیا تھی گئے، ارے دے دا نہیں پیا میں کو یاد کریں گا بیٹے، ارے یاد کر دیجیے تھا کیا کر چھوڑے اساں تے کو یاد نہیں کریں دے، سرائکی سمجھ رہے نا، اساں تے کو یاد نہیں کریں دے، لاکھوں سال ہو گئے ہمیں تجھ کو یاد کرتے، یا حیو یا قیوم کہتے، یا رحمانو یا رحیم کہتے، یا حنانو یا منان کہتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے، لاکھوں سال ہو گئے ہمیں تجھے پکارتے ہوئے، تو یا اللہ اس بندے نے، یہ تو دنیا کا بندہ، لویریے پیالنے والا، یہ بندہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا، اس نے غیر دانستن تجھے آج یاد کر لیا، بول کے منہ سے نکل گیا اللہ، تو خوش ہوا بیٹھا ہے جیسے یہ تجھ سے لویریا پال لیا ہو، جواب دیتے جا رہا ہے، دیتے ہی جا رہا ہے، دیتے ہی جا رہے ہیں، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا ان کا، یہ وہ ہیں جن کو میں نے گناہ کی طاقت دی ہے، تمہیں تو گناہ کی طاقت ہی نہیں دی، ان کو گناہ کی طاقت دی ہے مگر اس کے باوجود یہ گناہ نہیں کیا، یہ دیکھو انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، ارے دیکھو میرے بندے طہارت کر کے، میرے بندے وضو کر کے، میرے بندے تیار ہو کر گھر چھوڑ کر آ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریں، ارے دیکھو کتنے پیار میں مجھ کو یاد کر رہے ہیں، ارے دیکھو انہوں نے موسم نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، کل کی مصروفیت کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود کیسی محبت میں مجھ کو یاد کر رہے ہیں، اسے کیسے نہ یاد کروں؟ تو کہتے ہیں یا اللہ کوئی حد بھی ہوندی ہے، یا اللہ ایک بار کا 70 بار، کہاں میرا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم جب تک کو یاد کرو میں جب تک ہوں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونےوں سجنوں تے مترو، کمال تو کرم یہ ہے وہ شکل بھی نہیں دیکھتا، یہاں جس نے خدا نہ خاصا کوئی لویریا کرنا ہونا تو واٹس ایپ پہ اپنی جو تصویر لگاتا ہے وہ کسی اور کی لگاتا ہے، اپنی نہیں لگاتا۔ اس سے پوچھو بھائی تو نے اپنی تپے کیوں نہیں ڈالی؟ کہتے نہیں میرا نک پھونڈا ہے، میں اگر اپنی نک والا فوٹو پا دیتا میرے کو آکسن بن نہ مرادا پھونڈیا پکوڑے نک کا، میرا فیس جو ہے نا کالا ہے، مجھے جواب آگے بڑا الٹا قسم کے آنا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ذرا دھیرے 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 لویریا کی گیم چل جائے، اس کے بعد پھر ہم ایسا 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 اپنا
پہلے کاندھا فوٹو اسی سیڈ پوز ہوگا، پھر دھیرے دھیرے ہم اپنا فوٹو ڈال دیں گے. ہائے ہائے ہائے. اینڈ یہ ہوتا ہے جب وہ سامنے وہ بندہ آتا ہے تو وہ اگلا کہتے وہ نامرادہ تو ہمیں، تو وہ لویریے کی ہنڈیا بیچ چوک میں جا کے پھوڑ دی جاتی ہے. مگر ایک بات بتاؤں، ایک اللہ ہے. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھنا، منہ چھپا کے بھی اس کو کہہ رہے اللہ. اس کے سامنے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ وہ کہتا میں خبیر ہوں، وہ فرماتا میں علیم ہوں. بولو بولو سبحان اللہ. سنگو نا، روزی میں برکتیں ہوں گی تمہارے. میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں. اللہ کے سامنے ہر چیز یہاں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ شکل نہیں دیکھتا، کہتا نہیں. ناک نہیں دیکھتا، کہا نہیں. آنکھ نہیں دیکھتا، کہا نہیں. کان نہیں دیکھتا، کہا نہیں. یا اللہ گال نہیں دیکھتا، کہا نہیں. دانت کی ترتیب نہیں دیکھتا، کہا نہیں. ہونٹ نہیں دیکھتا، کہا نہیں. مولا قد نہیں دیکھتا، نہیں. حسب نسب نہیں دیکھتا، نہیں. امارت اور غربت نہیں دیکھتا، کہا نہیں. مولا کیا دیکھتا ہے؟ ارے میں تو اے دامے کو یاد کریں دے کہ نہیں کریں. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آواز بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بولو سبحان اللہ. اللہ بات سمجھ آ رہی؟ کتنی بدبختی ہے اس بندے کی، اتنے کے باوجود بھی ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کو لو یو دا میسج پاوے. وہ ایک نہیں ایک میسج سونے کو پاوے. آقا فرماتے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھ. ہاں کدھر دیکھو، ہاں زبان جو ہے نا تیری خشک نہیں ہونی چاہیے. سرکار فرماتے ہیں تر رہنی چاہیے. یا رسول اللہ کڑی جانا، فرمایا اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت کرتا رہے اللہ اللہ. یہ رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کل قیامت بپا ہوگی، قیامت بپا ہوگی. آقا فرماتے ہیں دیکھنا، سورج سوے نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. اور مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ سایہ تلاش کریں گے. شدت کی گرمی میں کلونی والوں بندے کو اگر سایہ نہ ملے کتنا پریشان ہوتا ہے. آدھے ہوئے میرا بھیجا پھٹ دے، میرا سر پھٹتا ہے، بھیجا باہر آنے کو ہوتا ہے. بندہ شدت کی گرمی میں سایہ ڈھونڈتا ہے. ابھی تو سورج بڑے فاصلے پہ کھڑا ہے اور اس نے اپنی ایک آنکھ کھولی ہے کہ اب یہ ساری آنکھیں کھول دے گا. قیامت کے دن سوے نیزے پہ کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی. آقا فرماتے ہیں بھیجے پھٹ جائیں گے، سر پھٹ جائیں گے، بھیجے باہر آ جائیں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن تمہارے حساب ہوں گے. ان بطش ربک لشدید. اللہ فرماتا ہے ڈر اس دن، اس عذاب سے جس دن بہت بڑا عتاب اور عذاب تجھ پہ نازل ہونا ہے. سورج سوے نیزے پہ، زمین تانبے کی، پسینے میں شرابور. مصطفیٰ کا فرماتے بندہ دوڑتا پھرتا ہوگا مجھے کہیں سایہ مل جائے، مگر سایہ نہیں ملنا. اے میرے نبی کے امتی تجھے مبارک ہو، رحمت للعالمین نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے.
میرے آقا نے فرمایا لوگ سایہ تلاش کریں گے مگر سایہ نہیں ملنا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ سایہ ان کو تلاش کر رہا ہوگا پورے مجمع کے اندر۔ وہ کہاں ہے؟ وہ عادل کہاں ہے؟ وہ عادل سلطان کہاں ہے؟ وہ مجاہد کہاں ہے؟ وہ مبلغ کہاں ہے؟ وہ سخی کہاں ہے؟ سایہ تلاش کر رہا ہوگا، اور ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی، میرے آقا نے فرمایا کہ جن کو سایہ تلاش کرے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جن کی موت اس حالت میں ہوئی ہوگی کہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوں گی، تر۔ اللہ سبحان اللہ، کیا ہوگی بلا؟ ہوئے 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 ہوئے۔ اسی کی زبان موت کے وقت ذکر سے تر ہوگی، جس کو عادت پڑ جائے اللہ کی یاد کی، اللہ 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 اللہ۔ کوئی بندہ انہوں اورے پر ایک گالے کن وہ کہ پلیز ماول تک اللہ 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 اللہ، بولو بولو بولو، اللہ 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 اللہ، بندہ اس کی یاد میں مست گر رہا، کوئی ادھر ادھر ہو کہ تم ادھر دیکھنا، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے منہ بند، سانس ناک کے ذریعے کھینچا، اللہ، باہر چھوڑا ہو، ادھر دیکھنا، گم اس کی یاد میں۔ کہا جب میں اونچا ہی نہیں بولا تو یہ فرشتے کیسے لکھیں گے؟ آئے فرشتہ لکھتا ہے جب آپ بولتے ہیں، یہ فرشتہ لکھتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے۔ اچھا آپ نے اونچی اللہ اللہ کی نہیں، آپ نے تو سانس کے ساتھ ذکر کیا۔ آقا فرماتے قیامت بپا ہوگی، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بدیاں نیکیاں بدیاں، یہ فرشتے آ کر ساری نیکیوں کا رجسٹر تمہارا اٹھا کے ادھر رکھ دیں گے، ادھر کا فرشتہ آگے ادھر کے سارے گناہ اٹھا کے کھبے پلڑے، تول لگ رہا ہوگا۔ اتنی دیر میں رب کریم اپنے دست رحمت کے ساتھ، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست رحمت کے ساتھ رب کریم نیکیاں اس بندے کے پلڑے میں ڈال دے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، ہم نے تو نہیں لکھی۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جس کو تو آنو نہیں پتا۔ وہ کہیں گے یا اللہ 24 گھنٹے ہم پہرے دار ہو کے اس کے کاندھوں پہ رہتے تھے، یہ گھر جاتا تو ہم ساتھ، یہ سفر میں ہوتا ہم ساتھ، یہ آفس میں جاتا ہم ساتھ، یہ مسجد میں جاتا ہم ساتھ، یہ فرینڈز میں بیٹھتا ہم ساتھ، یہ بندہ خلوت میں ہوتا ہم ساتھ، یہ جلوت میں ہوتا ہم ساتھ، تو یا اللہ ہمیں نہیں پتا یہ کون سی نیکی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا کسی نے لکھا عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست، کہا کچھ باتیں عاشق اور معشوق میں ہوتی ہیں، بندے اور رب کے درمیان ہوتی ہیں، کہا اس کا ان فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، کس کو پتا ہوتا ہے؟ یا عاشق کو پتا ہوتا ہے یا معشوق کو پتا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا جا میرا بندہ، وہ کہے گا یا اللہ تینوں پتا سی۔ اللہ فرمانا مینوں ہر شے دا پتہ، تیرے دل کی دھک دھک کو میں جانتا ہوں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ یاد کرو بتانے مارے اور اپنا یاد کرو بتانے مارے اور اپنا یاد کرو سنتے ہوئے میرے جگانا اللہ سنتے ہوئے میرے جگانا اللہ سنتے ہوئے ایک جگانا اللہ سنتے ہوئے ایک جگانا اللہ گل بنانا اللہ گل بنانا اللہ گل بنانا اللہ رب
لو رومی ساتھی جامع جنو دیکھ لو رومی ساتھی جامع جنو دیکھ لو رومی ساتھی جامع جنو دیکھ لو اللہ دیسا اللہ دیسا اللہ دیسا اللہ دیسا کیسی سارے سلوانے 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 آپ نظارے سلوانے آپ نظارے سلوانے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اچھا دل سے بتانا کوئی سرور ملا نہیں ملا بیٹا کھڑا ہو کہ دے کے بیٹھے شاید دے کے ادھا دا ڈنگا آئی بھی ڈنگا دیا پہ اتر تو ڈنگا دیا اچھا بولو سبحان اللہ ہاں 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 اچھا ویسے ایک بات ہے یہ تو ہم نے اس کے نام کا ذکر کیا نا کیا کسی عارف نے لکھا کہتے اللہ اللہ کرتے کرتے ہو ملا مجھے باپ جاگ رہے ہیں اللہ اللہ کرتے کرتے ہو ملا مجھے اور پھر آگے پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہو میں جب میں گم ہوا تو ملا مجھے اچھا یہ تو اس کے نام کا ذکر کیا ہے تو سرور کیف سا آیا ہے یہ تو اس کے نام کا کمال ہے اس کی ذات کا کیا کمال ہوگا سبحان اللہ اس کو محبتوں کے ساتھ یاد کیا کرے کس چیز کے ساتھ بھلا بولو نا پھر بولو اسے محبتوں کے ساتھ یاد کرے اسے چاہتوں کے ساتھ یاد کرے ہاں کیا سرکار کا کرم ہے یار ہمیں کیا پتا کہ قیامت میں کیا ہونا ہے یہ تو حضور کی رحمت ہے پیپر آؤٹ کر دیا ہے آپ نے پیارے بچوں پیپر آؤٹ ہو جائے آپ نے پورا سال تیاری نہیں کی پیپر آؤٹ ہو جائے پیپر ہونے سے پہلے ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے آپ کو وہ پیپر مل جائے جو آپ کو اندر ہال میں ملنا ہے اور پھر بھی اگر آپ تیاری نہ کریں تو اس سے بڑی اور کیا کمزوری ہو سکتی ہے تو میرے آقا نے کیا کیا 1 منٹ 2 منٹ پہلے نہیں ایگزامینیشن ہال تو ہوگا تمہارا قبر میں من ربوں کا ماں دینوں کا وہ تو قبر ہے اور قبر سے پہلے جو 50 سال زندگی گزاری 60 سال ہو گئے سفید بال ہو گئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں 70 سال کے ہو گئے حضور نے تو پیپر آؤٹ کر دیا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سوال یہ سوال یہ سوال کیا کرم ہے آقا نے فرمایا وہاں پر سورج سوے نیزے پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پریشان ہو گئے میرے آقا نے فرمایا امتی تو پریشان نہ ہو میری گل مان لے تیرا کام ہو جائے گا محبوبہ کی کرا فرمایا زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھا تھا تینوں کچھ نہیں ہوتا پھر تجھے کچھ نہیں ہوتا یہ کیا یہ میرے نبی کی رحمت ہے وہ نبی رحمت کہ جس کی رحمت یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے کیوں جگہ جگہ نبی کی یاد منائی جا رہی ہے یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیواؤں کو حقوق دیے، یتیموں کو حقوق دیے، مسکینوں کو حقوق دیے، اور فرمایا ماں کا حق یہ ہے، بیوی کا یہ ہے، بیٹی کا یہ ہے، بہن کا یہ ہے، باپ کا یہ ہے۔ اللہ اکبر! کبھی سیرت رسول پر غور تو کرو۔ آقا نے فرمایا ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب، 100 بار دیکھو 100 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے، فرمایا خوش ہو جاؤ، یا اللہ یا رسول اللہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ کون خوش؟ اللہ خوش۔ اور میرے آقا نے فرمایا پھر جب بیٹی پیدا ہو جائے اس کی پیدائش پہ خوش بھی ہو جاؤ، پھر اس کے تعلیم و تعلم کا، کھانے کا، پینے کا، لباس کا خیال کرو۔ فرمایا جب جمع ہو جائے اس کی شادی کر دو۔ فرمایا سنو سنو امتی، تو پریشان گرتا ہوگا، جنت تو بہت بڑی جگہ کا نام ہے، یہ کوئی میرے تھرمل پاور جتنی تھوڑی ہے کہ یہ کالونی جتنی جگہ ہے جنت، اس کو تو پیمائش ہو سکتی ہے نا، لمبائی اتنی، چوڑائی اتنی، تو یہ سمجھے کہ شاید میری کالونی جتنی جنت ہوگی؟ نہیں، آپ نے کرۂ ارضی جتنی دیکھی، براعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، جتنی خشکی کے علاقے ہیں، جتنے تری کے علاقے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ جنت بہت بڑی جگہ کا نام ہے، بہت بڑی جگہ۔ آپ نے ابھی سبحان اللہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہوگی، رب کریم کیا کرے گا؟ ارشاد فرمائے گا فلاں مرد فلاں عورت، فلاں مرد فلاں عورت انہیں لاؤ، وہ آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ترکی نسل قسم کے گھوڑے لاؤ، ترکی نسل قسم کے گھوڑے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا بیٹھو، وہ بیٹھ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا انہیں دوڑاؤ۔ ترکی نسل قسم کا گھوڑا جو دوڑنے میں برق رفتار ہے، جنت کا ماحول، جنتی شخص، جنتی گھوڑا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا 500 سال تک دوڑا، 500 سال تک دوڑائے گا۔ اللہ فرمائے گا جیسے گھوڑا 500 سال تک ادھر گیا، اللہ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں جی مولا ادھر پیمائش کرو۔ مولا کر لی، کہا جتنا ادھر گیا ہے گھوڑا اس کا، اتنی پیمائش ادھر کرو، اتنی پیمائش ادھر ہوئی۔ اللہ فرمائے گا جا میرا بندہ، یہ جنت کا یہ سارا حصہ میں نے تجھے دے دیا، اور جانتا ہے میں نے کیوں دیا؟ وہ کہے گا مالک تو کریم ہے، مجھے کیا پتا اتنا کرم کیوں کیا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں ایک بار محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ تو نے کہا تھا سبحان اللہ، کیا کہا؟ پھر بولیے۔ اللہ فرمائے گا یہ سبحان اللہ کی برکت سے یہ جنت کا ٹکڑا تجھے عطا فرما دیا میں نے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک بار جس نے سبحان اللہ کہا، یہ کرم اس کے لیے ہے جو صبح شام تسبیح پڑھتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے ہر نماز کے بعد فاطمی تسبیح پڑھی، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ فاطمی تسبیح پڑھ کر جو دعا کرے گا اللہ دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو جنت کتنی بڑی جگہ ہے۔ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تو یقین جانو جب قبر میں اتارا جائے گا نا اور پوچھا جائے گا من ربوں کا ماں دینوں کا، اور جہاں اشاک جب قبروں میں اتریں گے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا جانتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میرے سے پوچھتے ہو؟ ارے میں تو مرا ہی اسی دل ربا کی خاطر ہوں، میں نے جب سے سنا قبر کے اندر مصطفیٰ کا دیدار ہوگا میں نے کہا یا اللہ موت ہی دے دے تاکہ مصطفیٰ کا دیدار تو نصیب ہو جائے۔ مجھ سے پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو جس کی تمنا کا یہ عالم ہو کہ وہ کہے کہ کب موت آئے میں اپنے نبی کا دیدار کروں، اور وہ دیدار ہو گیا ایک دفعہ، اس کے بعد قیامت برپا، 50,000 سال کا ایک دن، اچھا وہ بھی اللہ اللہ کر کے ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن کمال کرم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس قیامت کے میدان میں ایک تو یہ دیدار ہوا، کنفرم بات ہے، پکی ٹھکی گل ہے، دیدار قبر میں ضرور نصیب ہونا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پکی بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے، دیدار سب کو نصیب ہوگا، پہچان کسی کسی کو نصیب ہوگی۔ پہچان اسی کو ہونی ہے جو مرا ہی اسی دل ربا کی خاطر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قیامت بپا ہوگی، کتنا بڑا مجمع قیامت کے میدان میں لگا ہوا، جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور پھر اتنی دیر میں ایک شخص کے اعمال تولے جا رہے ہیں، اسی طرح نیکیاں بدیاں نیکیاں بدیاں، اس کی بدیوں کا پلڑا جھکا پڑا ہوگا، نیکیاں بڑی کم ہوں گی۔ اتنی دیر میں میزان کے پاس کھڑی ہوئی ہستی جیب میں کاغذ کا پرزہ نکال کے اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کا پلڑا جھک جائے گا، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں جنتی ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے لے کے جانے لگیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مجھے ابھی نہ لے کے جاؤ۔ وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تسی کون ہو؟ یہ تو وہ میدان حشر ہے، میں نیکیاں لینے کے لیے ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا میں نہیں جانتی تو کون ہے، ماں کہہ رہی تھی نفسی نفسی۔ میں باپ کے پاس گیا، ابا جی تھوڑی سی نیکیاں دے دو میں بخشے جاؤں۔ ابا کہہ رہے نفسی نفسی، ہائے میری جان میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ میں بیوی کے پاس گیا، دیکھ مجھے تھوڑی سی نیکیاں دے دے، تیری خاطر میں حرام حلال لاتا تھا، تو کہتی آفس کا سارا سامان بیچ دے، لوگ بھی تو بیچتے ہیں، تھرمل پاور تو اب رہنا نہیں، تو نے کہا تھا سکریپ پڑا ہے تو سیل آؤٹ کر دے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تیرے کہنے پہ میں نے مال سیل کر دیا تھا، تو اب پکڑا گیا ہوں میری پکڑا آئی، تھوڑی سی نیکیاں دے دے میں بخشا جاؤں۔ وہ کہے گی نفسی میں نہیں جانتی تو کون ہے، میں بچوں کے بعد باری باری گیا بیٹا، تمہارے اللہ تللے پورے کرتے کرتے میں اس نہج تک پہنچ گیا، ارے تھوڑی تھوڑی نیکیاں دے دو۔ انہوں نے نہیں پہچانا، نفسی نفسی۔ میں فرینڈز کے پاس گیا، میں نے کہا یار بات سنو، تو مجھے کہتے تھے یاروں کی محفل میں جب بیٹھو نا، یار اگر تھوڑی سی چسکی لگوا دیں پی لیا کرو، ہم تجھے اس لیے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کیونکہ تو بزم کے اصول نہیں جانتا۔ بزم کے اصول یہ ہیں، ہم سموکنگ کریں تو کر، ہم بھر کے پیے تو بھی بھر کے پیے، ہم چسکی لگائیں، اچھا زیادہ نہیں پیتا 2 گھونٹ چڑھا لے، تمہاری خاطر میں نے پی لی ہے۔ تم کہتے تھے میں ہائر کر کے آیا ہوں، پیسے دے کے لے کر آیا ہوں اس کو، تو آؤ تو بھی آ، تو تمہاری خاطر میں نے بھی حرام زندگی کر لی، زنا کر لیا۔ تم کہتے تھے کیا ہو گیا لواطت کر لو، تمہاری خوشی میں میں لوٹی بن گیا، لوٹی، میں نے گناہ کیے، آج سزا بھگت رہا ہوں، میرے اعمال میں کچھ بھی نہیں بچا، یار تھوڑی تھوڑی نیکیاں دے دو، کل میں نے تمہاری سنی تھی آج میری سن لو یار، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ مگر میرے یاروں نے کہا نفسی ہم نہیں جانتے تو کون ہے، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، دبا جائے یہاں سے، ہائے نفسی 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 نفسی۔ کہے گا سونےو میں نے آپ سے تو نیکی مانگی نہیں، میں نے آپ کو اپیل ہی نہیں کی، آپ کون ہیں؟ بنا مانگے آپ نے مجھے نیکی دے دی، میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور مجھے ابھی بشارت مل رہی ہے اسے جنت لے جاؤ۔ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے مجھے نہیں پہچانا، کہ میں نے نہیں پہچانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ فرمائیں گے مجھے غور سے دیکھ، وہ غور سے دیکھے گا، پہچان لیا ہے؟ کہتا نہیں مجھے غور سے دیکھ، غور سے دیکھا، پہچانا ہے؟ اچھا پھر دیکھ، پھر دیکھا، پہچانا ہے؟ کہتا نہیں، فرمایا امتی غور سے پہچان میں تیرا نبی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تیرا نہیں، آواز ہے میں تیرا
نوجوانوں، قیامت کا میدان جہاں کسی نے کام نہیں آنا، اور قیامت تو دور کی بات ہے، موت اگر واقع ہو جائے ینگ بلڈ کو، ماں روتی ضرور ہے، قبر میں نہیں جاتی، باپ بھی لگتا ہے، قبر میں نہیں جاتا، فرینڈز روتے ہیں، قبر میں کوئی نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ کا گہرا یار قبر میں ساتھ اتر جائے، ہائے ہائے مجھے ساتھ دفن کر دو، میرے یار کو اکیلا مت بھیجو، مجھے ساتھ رکھو، کوئی گیا نہیں؟ ہائے 2 دن رو دھو کے صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، قبر پہ فاتحہ پڑھنا بھی ظالم نہیں آتا، ہائے 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 ہائے، کوئی قبر میں نہیں آتا۔ مگر جس ہستی کو اے امتی تو نے اگنور مارا، اس نے کیا کیا؟ مدینے سے چل کر تیری قبر میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ مدینے آلیا تیری رحمت، واہ تیرے کرم مدینے آلیا۔ اب جو قیامت بپا ہوئی تو قیامت کے میدان میں اسے فرما رہا ہے، دیکھ، دیکھا، دیکھ، ادھر دیکھو، دیکھا، دیکھ۔ اب جو دیکھا نا غور سے، پہچانا؟ کہتے نہیں، کہتے ایک گل ضرور ہے، تسی ہو بڑے سونے، کیا بلا آپ سونے بڑے ہو۔ جب اس نے دیکھا نا، آقا فرماتے مجھے پہچان، میں تیرا ہوں، تیرا نبی ہوں، اور کہے گا یا رسول اللہ آج کے دن میں سب کے پاس گیا، کسی نے بھی نہیں پہچانا، سب مجھے اگنور مار رہے تھے، کسی نے بھی نہیں پہچانا، سب نفسی نفسی کہہ رہے تھے۔ محبوب ایڈا کرم، اتنی مہربانی کہ آپ نے اتنا کرم کر دیا ہے، تو مجھے اپنا دیدار عطا کیا۔ محبوب یہ کاغذ کا پرزہ کیا ہے؟ ایک طرف میرے گناہوں کی فائلیں پڑی ہیں، دفتر کے دفتر پڑے ہیں، اور دوسری طرف چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ پڑا ہے، اور اس میں اتنی پاور کہ اس نے پورے پلڑے کو یوں کر کے رکھ دیا۔ محبوب اس میں کیا ہے؟ فرمائیں گے میری امتی زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ تو نے میری ذات پر درود بھیجا تھا، میں نے تیرا درود آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا، جا میرا مولا درود کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے داخل جنت کی دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بولو سبحان اللہ۔ او مدینے والے کے دیوانوں، اپنے نبی کو یاد کیا کرو، کیا یہ تو ایک بار جس نے درود بھیجا اس کا درود سنبھال کر مدنی آقا نے، ادھر دیکھو اتنے بڑے مجمع میں ہر چیز کو روک کر سرکار فرمائے ماول تک، ماں کیسا ماول تک ہر چیز روک دی، حشر کی ساری موومنٹ رک گئی، سسٹم رکا پڑا ہے ایک دیوانے کی خاطر۔ اور سنو، آپ نے علماء سے سنا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے 1 بائی 1 لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایک عاشق کے لیے مصطفیٰ کا نے سسٹم سارا روک دیا، اور سرکار فرما رہے ہیں تک کیا تک یہ تو جو ایک بار پیار سے دیکھے، ایک بار جو پیار سے درود بھیجے، اس کو ملاقات کا حشر کے میدان میں اتنا ٹائم مل جائے گا، جو اٹھتے درود، بیٹھتے درود، لیٹتے درود، دعا میں درود، اذان میں درود، اذان سے پہلے درود، اذان کے بعد درود، تکبیر میں درود، نماز میں درود، دعا میں درود، دکان پہ درود، مقام پہ درود، سواری میں درود، اٹھے تو درود، بیٹھے تو درود، لیٹے تو درود، جاگے تو درود، سوئے تو سبحان اللہ، جس کی کیفیت یہ ہو، میں تو سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں 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 سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے
کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں سو جاؤں سو جاؤں سو جاؤں بس سو جاؤں سو جاؤں سو جاؤں سو جاؤں سو جاؤں میں تو سو جاؤں سو جاؤں بس میں تو سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرا مجھ سے ایمان فرشتے جو پوچھے میرا مجھ سے ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں میں تو سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ کیفیت اس کی ہوگی جو درود پہ کثرت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. اوئے ہوئے کھلے آنکھ. یہ آنکھ کب کھلنی ہے؟ پہلے قبر میں کھلنی ہے جا کے. پہلے بولو نا. اوئے ہوئے بی بی رابعہ بصری فوت ہو گئی. اسے جب قبر میں اتارا نا تو رابعہ کو تو پوچھا من ربوں کا. اور سبحان اللہ. اے دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. حیران ہو رہے ہیں بابا سو گیا. میں کہ انہوں نے یاد ہی ستا ہے بابا. بولو سبحان اللہ. نہیں اچھا اچھا بولو سبحان اللہ. اور نہیں آواز نہیں ہے بھاجی بولو سبحان اللہ. اور نہیں ہو سجنوں پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. ہاں بی بی رابعہ بصری فوت ہو گئی تو فرشتے پہنچ گئے قبر. اپنی قبر بھی آنا انہوں نے. فرشتے آ گئے قبر. انہوں پوچھا من ربوں کا ماں دینوں کا. بی بی رابعہ کو انہوں پوچھا من ربوں کا. اور بی بی پوچھتی ہے کی کہنا ہے کیا کہہ رہے ہو کتوں آیا تسی. کہتے جی ابھی آسمانہ تو آئے عرشاں تو آئے ہیں کی لینا ہے ہو. بی بی پوچھ رہی ہے کی کرنا ہے کیا کرنا ہے تم میری قبر میں. انہوں نے کہا یہ اصول ہے جو بندہ مرتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا ماں دینوں کا. تو ہم پوچھ رہے ہیں تیرے سے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے. کہتے میرے کو پوچھ دے ہو عہدے کو جا کے پوچھو رابعہ کون ہے. نہیں سمجھی گل. عہدے کو پوچھو جا کے رابعہ کون ہے. انہیں عہدے کو کی پوچھنا تیری قبر ہے جائے تیرے کو پوچھنا ہے. کہنا انہوں جا کے پوچھ ہے کوئی گل ہے تیری. تسی کتوں آئے ہو. انہوں نے عرشوں سے ہیں. انہوں نے ایڈا لمبا سفر کر کے کنے کلیا تانوں. بی بی پوچھے کس نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا. کہنا تانوں رب نہیں بولیا. تانوں بھی بولے. انہوں نے ایڈا لمبا سفر کر کے اتنے آئے ہو تانوں رب نہیں بولیا. میں 4 فٹ تھلے گئی ہوں رب بول گئی ہوں. جاؤ اس سے جا کے پوچھو رابعہ کون ہے. میں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کو یاد کرتی رہی. ایک طریقہ ہے ہوتا
इतने भेजिया, पूछो तेरा रब कौन है, पूछो दे कोल। फरिश्ते गए वापस, उन्हें कहा मालका केरी कबर कल छड़ी एक ही गल पै गई साढ़े। असी पूछे मन रबो का मां दीनों को, साढ़े को पूछा कि तू आए हो, असी तू आए किने घलिया, रब घलिया। तुहानू रब याद है, मैनू भुल गया। ओदे कोल पूछो रब कौन है। अल्लाह ने फरमाया हुणे दी कब्र च न जाना, कुछ होर न कर देगी, लिहाजा टेंशन न लो, मैनू पता है कौन है, तूनू पता है मैं कौन हाँ, मैनू पता है ये कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसने एक बार मोहब्बत से दरूद भेजा, सरकार उसको मुलाकात का वक्त दे रहे हैं। और अहबाब सुनो, जन्नत बहुत बड़ी जगह का नाम है। दीवाने मोहब्बत के साथ फजर की नमाज के लिए मस्जिद के लिए जाते हैं। किसकी इताअत में? मुस्तफा की इताअत में, हजूर की मोहब्बत में। रोज कुरान हम बैठ के पढ़ते हैं, किस लिए? मुस्तफा की खातिर। ये देखो चेहरे पे दाढ़ियां सजा ली, टोपियां पहन ली, उंगलियां बदल ली, हाय हाय हाय, किसके लिए? मदीने आ गया, ये सारा कोई तेरी खातिर। ये चरागा करते हम, महंगाई के दौर में रोटी पूरी नहीं होती, तेरी मोहब्बत में चरागा की, तेरी मोहब्बत में ये देख कैसी महफिल सजाई हमने, तेरी मोहब्बत में लंगर पकाए, तेरी मोहब्बत में हमने बिस्तर छोड़े, तेरी मोहब्बत में हमने सब कुछ किया। तो या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन तुझको ही ना देखा, आपको ही ना देखा, हमारा क्या बनेगा? जन्नत में अगर आपके क्रम से चले गए तो या रसूल अल्लाह, जन्नत तो बहुत बड़ी जगह का नाम है, जो मैं बताना चाह रहा था। जन्नत बहुत बड़ी जगह का नाम है। अरे जो सुभान अल्लाह एक दफा कह दे, उसको जन्नत का इतना टुकड़ा मिल जाए तो जन्नत बहुत बड़ी जगह का नाम है। हम कहां होंगे, वो कहां होंगे, हम कहां होंगे, वो कहां होंगे? क्या हम अपनी जिंदगी मुस्तफा को देखे बिना गुजारेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा, हमसे ऐसा नहीं हो सकता। तो बस इसी तरह एक सहाबी बारगाह नबी से, आखिरी बात सुनो, हजूर की बारगाह में बैठा है और हजूर को इधर देखना, यूं देख रहा है। नबी पास ने इधर देखा, उसके बाद फिर उसकी तरफ देखा, वो यूं देख रहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, फिर इधर देखा, हाँ, फिर इधर देखा, फिर जो देखा तो फिर उसकी तरफ देख के हजूर ने फिर इधर मुंह किया, फिर उसकी तरफ देखा तो वो बैठा। फिर आकर ने फरमाया साहबी, जी या रसूल अल्लाह, ऐसे क्यों देख रहा हूं मुझे, इस तरह देखने का तेरा मकसद क्या है? लजपाला, तेनू देख के अपनी अखां ठंडियां करता बैठा। नहीं, जिसको समझ है वो सुभान लगे। आपको देखकर मैं अपनी आंखें क्या कर रहा हूं, भला आंखें ठंडी कर रहा हूं, ये कह के वो बिलक बिलक के रोने लग पड़ा। आखिरी बात, बस इस तो पहले कि असी सो जाइए, सानू बासी आन, असी वाली प्यार वाली गल नहीं जेड़ी, तो आज कहना जे प्यार वाली ओ गल भी नहीं जेड़ी, नींदर आने लग पई, अजे प्यार वाली। उच्च बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अपनी गल ही नहीं जेड़ी हाले। ये तो मैंने घंटा पूरी तमहीद की गुफ्तगू की है, और मेरी बाकी जो गुफ्तगू है आप नेट पे सर्च करना, मेरा नाम क्लिक करना, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, मेरा नाम क्लिक करके आपको मुख्तलिफ मौजूआत पर बयानात मिलेंगे, आप उस पर तफसीलन आप देख लेना। तो बड़ी मोहब्बतों भरे अकायद को ठीक करने वाले हैं, तौहीद पर मबनी, रिसालत पर मबनी, खत्म नबूवत पर मबनी बयानात हैं। खुद भी मुस्तफीद हूँ, दोस्तों को भी दावत दें। मैं अपने बयान को बस इससे पहले कि कोई सो जावे, किसी नू जमाई आवे, कोई ते सोवे भावें स्टेज ते सोवे, मैं जाना जाग दे रहो अजे प्यार वाली, ओए गल भी नहीं जड़ी, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अजे प्यार वाली गल भी छेड़ी, अजे प्यार वाली गल भी छेड़ी, अजे
پیار والے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اجے پیار والے اوے گلوی نچھڑی اجے پیار والی گلوی نچھڑی اجے پیار والی گلوی نچھڑی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اجے پیار والی گلوی نچھڑی اجے پیار والی گلوی نچھڑی چندر بدر شاشانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مدبریاں اجے پیار والی گلوی نچھڑی اجے پیار والی گلوی نچھڑی او ربا تیری رات مک گئی اجے پیار والی عاشق کہتا ہے یا اللہ میں دے آلے گالی نہیں جیڑی تیری رات ہی ایڈی چھوٹی سی رات ہی تو نے ختم کر دی تو میں کیا عرض کر رہا تھا ہاں بولیں کیا بتا رہا ہے ادھر دیکھو ہی صحابی تشریف فرما میری طرف دیکھنا بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں صبح آپ نے بھی ڈیوٹی دینی ہے میں نے بھی جاب پہ جانا ہے آپ کہیں گے پتہ نہیں کیڑے محکمے میں پیر صاحب جاب کرتے ہیں مدینے والے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جیسے آج یہاں پہ ہوں نا اسی طرح کل میں پھر خانے وال کی سٹیج پہ ہوں گا جمعہ آستانہ شریف پہ میری ڈیوٹی ہے وہاں ادا کروں گا شام کو خانے وال کی سٹیج پہ میں اپنی ڈیوٹی دوں گا مدینے والے کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اور نہیں ہو پھر محرم جا کے بولو اللہ کی سام محفل مکن والی ہے لنگر ہی انہاں درویشاں نے ریڈی کر لیا ہاں بولو سبحان اللہ لنگر کھا کے جانا کیونکہ لنگر میں شفا ہوتی ہے لنگر میں بولو نا لنگر میں شفا ہوتی ہے لنگر ضرور لینا لنگر نہ چھوڑا کرو اور اجتماعی دعا نہ چھوڑا کرو اجتماعی دعا سے پہلے نہ جایا کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن دعا تو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے سبحان اللہ الدعاء مخ العبادہ دعا تو عبادت کا مغز ہے الدعاء رد البلا دعا تو وہ ہے جو بلاؤں کو رد کر دیتی ہے سبحان اللہ صحابی بیٹھا ہے حضور کی بارگاہ میں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے حضور نے یوں آخر فرمایا اس طرح دیکھنے کا مقصد کیا ہے تیرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر دوں میرے دل کو روح کو سکون مل رہا ہے قلب و روح کو تسکین دے رہا ہوں یہ کہہ کے صحابی بلک کے رو رہا میرے ابا نے فرمایا کیوں رو رہا ہے چپ کر جاؤ چپ کر کیوں رو رہا ہے کہتا یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں ایک دن آئے گا یہاں آپ حجرے میں جب چلے جاتے ہیں میں گھر جاتا ہوں میں صبح کا انتظار کرتا ہوں کب صبح ہوگی مصطفیٰ واپس آئیں گے حجرے سے باہر آئیں گے آپ کا دیدار کروں گا لوگ چلے جاتے ہیں آرام کرتے ہیں میں تیرے حجرے کا طواف کرتا رہتا ہوں کب صبح کہ سرکار باہر آئیں میں دیدار کر سکوں یہاں لمحہ دیکھے بنا میرا گزارا نہیں ہوتا محبوب میں سوچتا ہوں ابدی زندگی میں کیسے آپ کے بنا گزاروں گا آپ کے کرم سے مجھے جنت مل بھی گئی تو جنت تو آقا بہت بڑی جگہ کا نام ہے آپ انبیاء کے جھرمٹ میں ہوں گے رسول کے جھرمٹ میں ہوں گے میں پتہ نہیں کہاں پر کھڑا ہوں گا تو یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا میں تو ایک لمحہ بھی نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا تو محبوب آپ کے بنا میرا ٹائم کیسے گزرے گا میں پریشان میں مبتلا ہوں اس لیے رو رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا بس اتنی جڑی گل تو روئی جانا ہے کہنا ہے محبوب اس وقت فرمایا تجھے نہیں پتا تو رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بیٹھا ہے تو یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا میرے آقا نے فرمایا سنو ایمان تازہ کرو میرے آقا نے فرمایا صحابی انت ما من احببتا تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا میرے نبی نے کلیہ بتا دیا جو زانی سے محبت کرے زانی کے ساتھ جو شرابی سے پیار کرے
شرابی کے ساتھ جو غافل سے پیار کرے، غافل کے ساتھ جو سود خور سے پیار کرے، سود خور کے ساتھ جو حرامی سے پیار کرے وہ اسی کے ساتھ، اور جو صدیق سے پیار کرے صدیق کے ساتھ، فاروق سے پیار کرے فاروق کے ساتھ، غنی سے پیار کرے غنی کے ساتھ، علی سے پیار کرے علی کے ساتھ، ارے جو مصطفیٰ سے پیار کرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا کلیہ بتا دیا ہمیشہ کے لیے، صحابہ کی قبروں پہ رحمت برسے، کہو آمین۔ اللہ ان کی اور شانیں بلند کرے، بولو آمین۔ کیا شان ہے، اللہ ان کا صدقہ ہمیں عشق مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ اکبر، کیا کرم ہے ان صحابہ کا، کس طریقے سے حضور کی رحمت کو جب دیکھتے، حضور کی رحمت جوش میں کہتے محبوبہ اینج گل ہے، حضور فرماتے ایک گل اینج ہے، یا رسول اللہ ایدہ کی بنے گا، فرمانے میں ایدہ ایک بنے گا، محبوب اتھے کی ہوئے گا، حضور فرمانے او ہوئے گا، یا رسول اللہ اتھے کی ہوئے گا، اے ہوئے، واہ کیڑا کرم ہے ان صحابہ کا۔ آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، اپنے نبی سے پیار کرو۔ یہ ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دلوں کی کثافتوں کو لطافتوں میں بدل دیتا ہے۔ جب تک دل میں زنگ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، حب مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو میرے سینے میں حب مصطفیٰ پیدا ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی خیرات مل جائے، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے، ان کی نسبتوں سے ملتا ہے، اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے ذکر کو سیکھو اگر تمہارے علم میں نہیں۔ اذکروا کما ہداکم، پھر ویسے ذکر کرو جیسے وہ ہدایت کرے۔ آباب جو ذکر کو سکھاتا ہے اسی کو تو پیر کہتے ہیں، جو ذکر کو سیکھتا ہے اسی کو مرید کہتے ہیں۔ یہ پیر اور مرید کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے، پیر راہ ہدایت بتاتا ہے، پیر اللہ اللہ بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، اپنے نبی سے پیار کرو، پیار کرو۔ کیا کرنا ہے بھلا، بولو نا، پیار کرو، کثرت سے سرکار کی ذات پر درود بھیجا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، خدا کے واسطے نماز نہ چھوڑا کرو، حالت وضو میں رہا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، نہ چھوڑا کرو۔ تم جب نماز چھوڑتے ہو اللہ اس کے رسول سے تمہارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ۔ عاشق کا دل کرتا ہے میں اپنے معشوق کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں۔ کیا کرم ہے میرے نبی کا، فرمایا تو نماز پڑھ میرے امتی، تیرے نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ واہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، کہو آمین آمین۔ اللہ ہمارا آنا قبول کرے، ہمارا بیٹھنا قبول کرے، ہمارا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ جانتے ہیں بحمدہ تعالی